ناظرین کرام، یہ عذاب سے ہم دوچار ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم تمام برائیوں کو چھوڑ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف پلٹیں اور ان کا ہو جائے، پھر اللہ تعالیٰ ہمارا ہو جائے گا اور ہمیں ہر چیز سے، ہر برائی سے، ہر طرح کے عذاب سے نجات دلائے گا۔ آئیے اس کورونا وائرس کے تعلق سے ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، ہمیں اسلام نے کیا سکھایا ہے، ان کے ساتھ ہمیں اسلامی طور پر کیسے برتاؤ کرنا چاہیے۔ رب العالمین کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا صفر ولا ہام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو کوئی بھی بیماری بذات خود متعدی نہیں ہوتی ہے، سفر کا مہینہ منحوس مہینہ نہیں ہے۔ اگر کسی کے سر کے اوپر سے الو گزر جاتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ نحوست لے گا، اس طرح کی باتیں اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایک عربی کھڑے ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کیا خیال ہے، آپ کی کیا رائے ہے ان اونٹنیوں کے بارے میں جو صحرا میں ہرنیوں کی طرح دوڑتی ہیں، چلتی ہیں، پانی پیتی ہیں اور ایک خوشگوار سا ماحول رہتا ہے، ایک خوشگوار سا مومنٹ رہتا ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ایک خارش زدہ اونٹ ان اچھے اور صحیح سالم اونٹنیوں میں آتے ہیں، اونٹوں میں آتے ہیں، اور اس کے ساتھ رہنے اور سہنے سے وہ سارے اونٹنیاں جو کبھی ہرنیوں کے مانند ہوا کرتی تھی اس بیماری میں، خارش میں مبتلا ہو جاتی ہیں اور تہ و تیغ ہو جاتے ہیں، صفائے ہستی سے مٹ جاتے ہیں، لاغر ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، بالآخر وہ ساری اونٹنیاں اپنی آخری سانس لے لیتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن عاد الاول، رواہ مسلم، کہ اس تو پھر بتاؤ اس پہلے اونٹنی کو کس نے خارش زدہ بنایا۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نمبر 2220 کے تحت نقل کیا ہے۔ اس حدیث کا مفہوم بیان کرتے ہوئے علامہ ابن باز، شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس اللہ تعالیٰ نے پہلے اونٹ کو خارش زدہ کیا، اسی اللہ تعالیٰ نے بقیہ اونٹ کو بھی خارش زدہ کیا، لیکن صحیح سالم اونٹوں کا ان خارش زدہ اونٹوں کے ساتھ رہنے، سہنے اور ایک دوسرے میں ملنے جلنے کے آپس کے اختلاط کو اس خارش کے منتقل ہونے کا سبب بنایا، اس خارش کا ایک اونٹنی سے دوسرے اونٹنی میں متعدی ہونے کا سبب بنایا۔ اسی لیے اسی نقطہ کو مد نظر رکھتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں یوں فرمایا لا یورد ممرد علی مصح، رواہ البخاری، حدیث نمبر 5775۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی بیمار جانور کو کسی صحیح جانور کے پاس نہیں لایا جائے گا۔ کسی بھی آدمی کو یہ اجازت نہیں ہے اسلام میں کہ بیمار اونٹ کو صحیح سالم اونٹنوں کے درمیان لا کر چھوڑ دے تاکہ صحیح سالم اونٹ اس سے متاثر ہو کر وہ بھی بیمار ہو جائیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مزید وضاحت کرتے ہوئے ایک تیسری حدیث فرمائی، بہت پیاری حدیث۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فر من المجذوم فرارک من الاسد، رواہ احمد، حدیث نمبر 9720۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں جزام سے، مجزوم شخص سے، جزام کی بیماری میں مبتلا شخص سے ایسے ہی دور بھاگو جیسا کہ تم ایک شیر کو دیکھ کر خوف و ہراس میں اس کی شرارت سے بچنے کے لیے بہت دور بھاگتے ہو اور دور رہتے ہو۔ تو ان تینوں حدیثوں کو سامنے رکھ کر تجربات کی روشنی میں یہ بات کہنا بجا ہوگا کہ بیماریاں تین طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک بیماری وہ ہوتی ہے جو ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل ہو جاتی ہے، ایک بیماری وہ ہوتی ہے جو ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل نہیں ہوتی ہے، اور کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ کچھ وقت میں وہ بیماریاں
ایک شخص سے دوسرے شخص میں یا ایک چیز سے دوسرے چیز میں منتقل نہیں ہوتی، لیکن وہی بیماری پھر کچھ وقت میں جا کر بعض اوقات میں ایک شخص سے دوسرے شخص میں یا ایک چیز سے دوسرے چیز میں منتقل ہو جاتی ہیں۔ تو ایسی چیزوں کے تعلق سے ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ ان تینوں حدیثوں کو سامنے رکھ کر یہ بات کہنا بالکل لازم ہے اور ضروری ہوتا ہے کہ ایسی بیماری جو ایک دوسرے میں منتقل نہیں ہوتی ہے، ان کے ساتھ ہمارا رہنا سہنا ملنا جلنا بجا ہے، رہ سکتے ہیں، ہم اچھی طریقے سے رہ سکتے ہیں، لیکن ایک ایسی بیماری جو ایک سے دوسرے میں منتقل ہو جاتی ہے، ایسی بیماری سے اور ایسے بیمار شخص سے ہمیں بہت دور رہنا چاہیے، یا ایسا شخص اگر کہیں ہو تو ہمیں ان کے قریب نہیں جانا چاہیے، یا ایسی جگہ جس میں کوئی وبا عام پھیل چکی ہو اور وہ وبا ایک سے دوسرے میں منتقل ہونے کی صلاحیت رکھتے ہو، تو ایسی جگہ جانے سے بھی گریز کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے، بلکہ نہیں جانا چاہیے۔ رہی بات ایسی بیماری جو کچھ وقتوں میں منتقل ہوتے ہیں اور بعض اوقات میں منتقل نہیں ہوتی ہیں، ایسی بیماریوں سے بھی ہمیں دور رہنا چاہیے۔ اور ایک حدیث آتی ہے جس کو امام احمد وغیرہ نے نقل کی ہے کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جو جذام میں مبتلا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پاس بلایا، ان کے ساتھ کھانا کھایا۔ دوسری بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک شخص اسی جذام میں مبتلا شخص آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ہاتھ نہیں ملایا بلکہ ایسے ہی بیعت لی۔ تو ان دونوں حدیثوں کو، ان سارے حدیثوں کو ملانے کے بعد ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کوئی بھی بیماری بذات خود متعدی نہیں ہوتی ہے، وہ خود بخود ایک چیز سے دوسری چیز میں منتقل نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اگر اس کو منتقل کرنے کی صلاحیت دیتی ہے اور تو اللہ تعالیٰ کی اجازت ہی سے ایک چیز سے دوسرے چیز میں منتقل ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ بیماری شخص کو ہم ایک ایسے عجیب شکل اور نگاہ سے نہ دیکھیں کہ جس سے اسے تکلیف ہو، تو ہمیں اپنے آپ میں احتیاطی اقدام کرنا چاہیے اور ایسی بیماری جو دوسرے میں منتقل ہو اس سے بچنا چاہیے۔ یہ بات ہے نبی اکرم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، قرآن مجید کی آیت ہے، وَمَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ فَيَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ سورۃ التغابن آیت نمبر 11۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کوئی بھی مصیبت اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہیں آتی ہے۔ ایسی چیز، ایسی حالات میں بھی اگر کوئی شخص مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، مبتلا ہونے کے باوجود بھی وہ اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں اس بیماری سے، اس مصیبت سے بچ نکلنے کے راستہ بتا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ لوگوں، ہم اگر اس بیماری سے مبتلا ہیں یا ہمارے درمیان یہ بیماریاں پھیل چکی ہیں، ایسی حالت میں بھی ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر کامل طریقے سے ایمان رکھنا چاہیے۔ ایمان رکھنے کے بعد ہمیں احتیاطی تدابیر اختیار کرنا چاہیے، ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے جو اس میں مبتلا ہیں، ایسے ایریا اور جگہ سے بھی دور رہنا چاہیے جو اس میں مبتلا ہیں اور جو یہ بیماری، یہ کورونا وائرس وبائی عام کی طرح پھیل گیا ہے۔ کا فرمان ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 17۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں کسی مصیبت سے یا کسی بھی بیماری سے دوچار کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ تمہیں کوئی شفا دینے والا نہیں ہے، اور اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں راحت و عافیت، تمہیں عافیت و خیر سے نوازتا ہے تو اسے کوئی شخص روکنے والا نہیں ہے۔ اور یقین جانو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان تمام نصوص کو سامنے رکھنے کے بعد ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے، خواہ ہم آج پوری دنیا اس کورونا وائرس میں مبتلا ہے، اس کے باوجود بھی ہمیں اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان رکھنا چاہیے، اور یہ
ہمیں ایمان رکھنا چاہیے کہ یہ بیماری بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے آئی ہے، اس کی اجازت کے بغیر نہیں آئی ہے۔ یہ کورونا وائرس بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت ہی سے ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو صحیح طریقے پر یاد کرنا چاہیے، اس پر صحیح طریقے پر ایمان رکھنا چاہیے، ہمارا ایمان کو مضبوط رکھنا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے کہ ہمیں اس بیماری سے بچائے رکھے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت ایسی نہیں ہے کہ جو ہمیں اس بیماری میں مبتلا کر سکے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایسا منشا ہے کہ آپ اس بیماری میں مبتلا ہوں گے تو ایسے شخص میں دنیا کی کوئی بھی طاقت ایسی نہیں ہے کہ جو آپ اس سے بچا سکے۔ اسی لیے اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ وہ احتیاطی تدابیر کیا ہیں جو ہمیں اور آپ کو اختیار کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز ڈاکٹروں نے یہ بتایا ہے، ڈاکٹروں کا مشورہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو بار بار اپنا ہاتھ، پیر، منہ صابن سے وقتاً فوقتاً دھوتے رہنا چاہیے۔ اور دوسری تدبیر یہ بتائی ہے کہ ہمارے گندے ہاتھوں سے ہم اپنے ناک، منہ، کان اور چہرہ کو نہ چھوئیں۔ تیسری تدبیر یہ بتائی ہے جو لوگ اس میں براہ راست مبتلا ہیں اس میں براہ راست اس سے ملے نہ جلے اور نہ ان کے استعمالی سامان استعمال کریں۔ نمبر 4 ہمیں اور آپ کو ایسا ایریا بھی نہیں جانا چاہیے، ایسی کنٹری اور ملک بھی نہیں جانا چاہیے جس میں پہلے سے لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں۔ چوتھی چیز پانچویں چیز ہمیں اور آپ کو جو کرنی ہے، ڈاکٹروں نے یہ بتایا ہے کہ کھانستے وقت اپنے ہاتھوں میں نہ کھانسیں، کسی ٹیشو پیپر میں کھانسے اور وہ ٹیشو پیپر کھانس کر ایک ہی پہلی مرتبہ کے بعد اس کو پھینک دیں، ناک پہنچنے کے بعد پھینک دیں، اس کو بار بار استعمال میں نہ لائیں۔ اور اگر ہم اپنے ہاتھ میں ہمارے پاس اگر ٹیشو پیپر نہ ہو تو ہم اپنے ہاتھ میں نہ کھانسے بلکہ اپنے کوہنیوں میں کھانسے اور پھر اس کو صاف کر لیں۔ یہ بہت ساری چیزیں ڈاکٹر آئے دن بتاتے رہتے ہیں، ہمیں اور آپ کو چوکنا رہنا چاہیے، ڈاکٹروں کے مشورہ کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ ڈاکٹروں کے مشورہ کے مطابق عمل کرنے کے بعد ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی روحانی تعلقات قائم رکھنا چاہیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ دعاؤں سے بچائے۔ آئے ہم وہ ساری دعائیں دیکھتے ہیں، ہم ڈاکٹر کے تمام تدابیر کے ساتھ عمل کرتے کرتے ہم اپنے تعلقات اللہ تعالیٰ سے بنائے رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں۔ وہ دعائیں کیا ہیں جو بڑی بڑی بیماریوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے؟ سب سے پہلی دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بڑی بیماری پھیل جاتی تھی، وبائے عام کی شکل اختیار کرتی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ دوسری دعا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیسری دعا جو ہر چھوٹی بڑی مصیبت اور بیماری میں مانگتے تھے وہ یہ تھی، اللہم رب الناس اذھب الباس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ پڑھا کرتے تھے، تینوں کل یعنی قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح ہمیں اور آپ کو بھی وہ ساری دعائیں پڑھنی چاہیے جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے ہیں۔ ان بیماری سے بچنے کے لیے خاص کر ہم اپنی زبان میں یہ دعا کریں، رب العالمین ہمیں اس جیسے مہلک کورونا وائرس سے بچائیں، اللہ ہمیں ہمارے رشتہ داروں کو بلکہ ساری دنیا کو اس بیماری سے نجات دے۔ رب العالمین سے دعا گو ہوں، رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اس مہلک بیماری سے بچا، پروردگار تمام بنی نوع انسان کو اس مہلک بیماری سے بچا، رب العالمین جتنی جلدی ہو سکے اس بیماریوں کو وجہ ارض سے ختم کر دے۔ پروردگار تیرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جو اس بیماری کو ختم کر سکے، رب العالمین تمام لوگوں کو اس مہلک بیماری سے نجات دے۔ پروردگار آج ہم تمام مسلمان غیر مسلم سارے لوگ اس
بیمار سے متاثر ہیں، پروردگار تو ہمیں ان بیماریوں سے نجات دے، رب العالمین ہمیں اس بیماری سے بچا، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔